آپ تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے ایک بہت اہم فیصلہ دیا ہے، اور جماعت اسلامی جو طویل عرصے سے کراچی کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اور اس کے راستے میں جو قوتیں مزاحمت کر رہی ہیں یا سازشیں کر رہی ہیں، ان کا مقابلہ کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی نے کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، تمام جگہوں پر کراچی کا مقدمہ لڑا، اور ایک مرتبہ پھر سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن تھی اس پر ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے، اور حتمی طور پر الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں، اور اسی طرح سندھ حکومت کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کے تمام انتظامات کریں۔ 22 تاریخ کو الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ آنا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ہم نے بھرپور نمائندگی کراچی کے عوام کی، اور وہ ساری قوتیں جو الیکشن روکنا چاہتی تھیں، جس میں سر فہرست پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اور MQM تھیں، اور انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ کسی طرح سے الیکشن منسوخ کر دیے جائیں، منعقد ہی نہ کیے جائیں۔ کہتے وہ یہ ہے کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، لیکن اس جملے کے فوراً بعد کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ نفری اویلیبل نہیں ہے۔ دوسرے صاحب آ کر کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے، مردم شماری کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے اور فلاں مسئلہ ہے۔ اور جب ہم تفصیل پتہ چلتا ہے کہ مردم شماری کا مسئلہ ہو، ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ ہو یا اختیارات کا معاملہ ہو، یہ سارے کے سارے مسائلوں نے مسلط کیے ہیں۔ اگر مردم شماری کا پرابلم ہے تو وہ مردم شماری 2017 میں نون لیگ کے زمانے میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور MQM نے مل کر اس مردم شماری کو نوٹیفائی کیا، اس جعلی مردم شماری کو جس میں کراچی کی گنتی عادی کر دی گئی، اس کو PTI اور MQM نے نوٹیفائی کیا، قانونی جواز فراہم کر دیا، اور غلط بیانی کی پوری قوم کے سامنے کہ ہم نئی مردم شماری کرائیں گے، اور اس کا کوئی انتظام نہیں کیا اپنے عرصے میں۔ اور اب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی فراڈ کر رہی ہیں، دھوکہ دے رہی ہیں، اس میں بھی MQM شامل ہے، اور مردم شماری کا انعقاد نہیں کیا جا رہا۔ جہاں تک ڈیلیمیٹیشن کا تعلق ہے، اس پر ہم نے اپنے بھرپور تحفظات کا اظہار کیا، اور ہم نے تو الیکشن کمیشن میں بھی اور عدالتوں میں بھی رجوع کیا، لیکن MQM نے اس پر کام نہیں کیا۔ اور جب الیکشن اناؤنس ہو گئے، سارا پروسیس مکمل ہو گیا، تو پھر انہوں نے پٹیشن فائل کی تاکہ الیکشن کو روکا جا سکے۔ ان کے پیش نظر حلقہ بندیوں کو درست کرانا نہیں ہے، ان کے پیش نظر الیکشن سے فرار حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جتنی چیزیں جس میں ہمارے تحفظات تحریری صورت میں موجود ہیں، ہم مسلسل الیکشن کمیشن کو خط لکھتے ہیں اور ان کو متوجہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر بھی ہیں، میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم نے بتائی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد ہو، اس لیے کہ اب 2.25 سال ہو گئے ہیں سندھ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور اس میں سہولت کاری MQM ان کے ساتھ مل کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن بھی بار بار الیکشن کو ملتوی کر کے ایک طرح سے سندھ حکومت کا ہی ساتھ دے رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پورے ان کے فل کورٹ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی تھے اور 4 ممبر بھی تھے، ان کے سامنے جو سماعت ہوئی، اس پر جتنی باتیں پیپلز پارٹی نے کی اور سندھ حکومت نے کی، وہ بے جان باتیں تھیں، اس کا نہ قانون سے کوئی تعلق تھا اور نہ حقائق سے کوئی تعلق تھا۔ خود اپنی ہی دی گئی رپورٹ اس میں جھول تھا۔ مثلاً اگر پولیس نے اور سندھ حکومت نے ایک رپورٹ ہائی کورٹ میں سبمٹ کرائی ہے اور الیکشن کمیشن میں اس کو پیش کیا کہ 40,000 اہلکار کراچی میں موجود ہیں سندھ پولیس کے، اور پھر انہوں نے خود یہ بتایا کہ سینسٹیو اور موسٹ سینسٹیو اسٹیشنز اگر دیکھ لیے جائیں تو ہمیں 25,000 اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ پھر خود ہی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نفری ہم نے سندھ میں بھیجی ہوئی ہے تو 17,000 اہلکار جو ہے وہ ہمارے کم پڑ رہے ہیں۔ تو سیلاب زدہ علاقوں میں ایک تو نفری بھیجی نہیں ہے، اس طرح یہ غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں کسی کو کوئی نظر نہیں آتا، اور ہم سے تو کوئی چھپا بھی نہیں سکتا۔ الخدمت اور جماعت اسلامی نے دیہاتوں اور گاؤں کی سطح پر اور تحصیلوں اور ضلعوں کی سطح پر کام کیا ہے، کیمپ لگائے ہیں، خیمہ بستیاں لگائی ہیں، فلڈ ریلیف اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن آج بھی کر رہے ہیں، ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں، لوگوں کو بیج فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو لائیو اسٹاک میں مدد دے رہے ہیں،
لوگوں کے گھر بنا کر دے رہے ہیں، اور جس وقت لوگ پریشان حال تھے ان کو ریسکیو کیا. تو جماعت اسلامی سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پورے سندھ میں کتنے پولیس اہلکار آپ نے بھیجے ہیں اور کتنے افسران بھیجے ہیں. لیکن بہرحال جو رپورٹ خود انہوں نے پیش کی وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ غلط بیانی پر مشتمل تھی، اور وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے، اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے انہی کے نمبرز کے ذریعے بتا دیا کہ غلط رپورٹ پیش کی گئی ہے. اس کے باوجود وہ مصر تھے کہ الیکشن کو 3 مہینے کے لیے ڈیلے کیا جائے. بہرحال ہم نے بھرپور طریقے سے کراچی کی نمائندگی کی. ایک طرف ساری پارٹیاں تھیں اور ایک طرف جماعت اسلامی تھی، اور جماعت اسلامی نے وہ دلائل پیش کیے ہیں جس کے نتیجے میں آج ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو ایک حتمی تاریخ بھی ہوگی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی کہ اب اس موقع کے اوپر جب وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اعلان کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس سلسلے میں موجود ہے، تو اب حتمی اعلان ہونا چاہیے اور فرار کے سارے راستے بند کرنے چاہیے. سندھ حکومت کو اور MQM وغیرہ کو بھی سازشی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے، سازشیں نہیں کرنی چاہیے کراچی اور سندھ کے عوام کے خلاف. اسی طرح سے جو چیزیں الیکشن کرانے کے لیے ضروری ہیں، پہلا کام جو فوری نوعیت کا ہے وہ یہ ہے کہ ناجائز ایڈمنسٹریٹر کا جو تقرر ہوا ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن کی شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس طریقے کے مطابق کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہو. سیاسی ایڈمنسٹریٹر جس طرح سے بٹھا دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے جو فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ختم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ترقیاتی کاموں کے نام پر جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو کرپشن ہو رہی ہے، اور اس لیے بھی یہ بلدیاتی الیکشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ان کا میئر نہیں آ رہا، نہ ان کی جو محبوب ترین پارٹی جو پیپلز پارٹی کی ہے MQM، نہ اس کا میئر آ رہا ہے. تو MQM کی محبوب ترین پارٹی پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی محبوب ترین پارٹی MQM، ان دونوں کو جب اپنی شکست نظر آ گئی ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ میئر کے آنے سے پہلے جتنے فنڈز ہیں ان فنڈز کو کنزیوم کر لیا جائے، اس میں لوٹ مار کر کے اگلے الیکشن کی تیاری کی جائے، اور وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. جس پیچ ورک کا بہت شور تھا، اور روزانہ مرتضیٰ وہاب صاحب ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سڑک بنا دی اور وہاں پر سڑک بنا دی. ایک سڑک بناتے جاتے ہیں، پچھلی سڑک ٹوٹتی جاتی ہے، اور پہلے یہ سڑکیں بارش اور سیوریج کے پانی سے ٹوٹ رہی تھیں، اب یہ ہوا اور روشنی سے ٹوٹ رہی ہیں. اتنا بدترین ان کا جو ہے وہ کرپشن کا دھندا ہے، اور اتنا خراب مٹیریل یہ استعمال کر رہے ہیں، اور اتنی لوٹ مار یہ ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے عوام کا جو پیسہ ہے، خون پسینے کی کمائی جو ٹیکسوں کی صورت میں یہ وڈیرے اور جاگیردار ہم سے وصول کرتے ہیں، یہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور دکھا یہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کر دیا. اس لیے اس سلسلے کو روکا جائے. ویسے بھی الیکشن کے شیڈول کے بعد اس طرح کی اسکیمیں کر کے یہ پیسہ ہی ہمارا لوٹ رہے ہیں، کام تو نہیں کر رہے ہیں. یا تو ڈیولپمنٹ ہو جاتی، یعنی کسی بھی پارٹی کے لیے یہ بات الیکشن کے زمانے میں کرنا آسان نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کام سے روکا جائے، لیکن ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے بھی سسٹین نہیں کرتی ہے کوئی سڑک، اور یہ تو سیدھی لوٹ مار ہے. اس لیے ان کو روکیں، اور جتنے بھی یہ ترقیاتی کام ہیں انشاءاللہ تعالی اب منتخب میئر کراچی کا انشاءاللہ کرے گا اور اس کی پوری ٹیم کرے گی. اور اسی طرح سے ہم صرف یہاں تک مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے قانونی کارروائی کے لیے پوری ورکنگ کر لی ہے، اور انشاءاللہ میں کل اس کا اعلان کروں گا کہ کس طرح سے ہم اس لوٹ مار کہ جو انہوں نے سندھ حکومت نے خاص طور پر کی ہوئی ہے، اور فنڈز میں خردبرد ہو رہی ہے اور غیر معیاری کام ہو رہا ہے، اس پر ہم جو بھی قانونی کارروائی ہے اس کا اعلان کل کریں گے انشاءاللہ، اور بتائیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی اور ان کی جو محبوب پارٹیاں ہیں یہ کراچی کے ساتھ اور کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے انڈس ہائی وے پہ، سڑک آپ نے توڑی ہے، آپ نے راستہ بنایا ہے پانی کا، یہ تقریباً عمل 1.5-2 مہینے سے ہو رہا ہے. بدترین صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کوئی ریپیئر ورک نہیں کیا، اور پوری وین جا کر ڈوب گئی ہے، اور 20 بچے، بوڑھے، جوان، خواتین اس کے اندر جو ہے وہ جاں بحق، اور کتنے 13-14 لوگ زخمی ہیں. کوئی پروٹیکشن نہیں ہے لوگوں کی، انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ہے پولیس جو آپ نے وہاں لگائی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، انتظامیہ ہے جو آپ کے پورے افسران آپ کہتے ہیں کہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں موجود ہیں.
یہ ان کی پرفارمنس ہے کہ آج تک ریہیبلیٹیشن کا پراپر کام شروع نہیں کر سکے آپ. کوئی لوگوں کو ریلیف اس پورے سیلاب کے عرصے میں حکومت کی طرف سے نہیں دیا جاتا رہا. اس میں بھی 2 نمبری ہوئی, اس میں بھی فنڈز میں خردبرد ہوئی, اس میں بھی ہزاروں لاکھوں مچھردانیوں کے اعلان اور خیموں کے اعلان کیے. وہ خیمے کہاں تھے, کس کو دیے ہیں؟ اس کا اگر کوئی پراپر فارنزک آڈٹ ہو جائے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ان میں سے حکومتی اہلکار. تو یہ جو کرپشن کا دھندا ہے, اس میں تو آپ سب کو برباد کر رہے ہیں. جن اندرون سندھ کے سیلاب زدگان کے نام پر آپ نے اتنے فنڈز پکڑے ہیں اور اس میں خردبرد کر رہے ہیں, ان کو ڈبویا بھی آپ نے, اس لیے کہ 2010 میں سیلاب آیا تھا, فلڈ کمیشن بنا تھا, اس کی اتنی موٹی رپورٹ موجود ہے, اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ فلاں فلاں راستے ہیں جن کو کھولنا چاہیے, پانی کو گزرنے کا راستہ دینا چاہیے. ان گزرگاہوں پر اگر لوگ موجود ہیں, وڈیروں اور جاگیرداروں نے اس میں تجاوزات کی ہوئی ہیں اور وہ پانی کو راستہ نہیں دیتے, تو جو انسان ڈوب کر ہلاک ہوئے, جو اربوں اور کھربوں روپے کی املاک تباہ ہوئی, جو غریب برباد ہوئے, ان سب میں ان جاگیرداروں اور وڈیروں کا حصہ ہے, جو مسلط ہیں ان غریبوں کے گردنوں پہ چڑھ کر اکثریت حاصل کر لیتے ہیں جعلی مردم شماری کے نتیجے میں, اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, کراچی اور پورے اندرون سندھ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے ان سے جان چھڑانا اب عوام کے اوپر واجب ہے اور لازم ہے, اور اس کا راستہ یہ ہے کہ انتخاب اعلان ہو, بلدیاتی انتخاب سے اس کام کو شروع کیا جائے, اور لوگ اپنا بھرپور نمائندگی بھرپور طریقے سے منتخب کریں. الحمدللہ عوامی رائے کے سروے بھی بتا رہے ہیں, اور کراچی کے عوام انتظار بھی کر رہے ہیں. ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے راہ چلتے ہوئے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں, ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس مرتبہ بھرپور طریقے سے کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی. ایک مرتبہ پھر اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر بنے گا, اس کے پورا سسٹم بنے گا, ٹاؤن کے چیئرمین اور یو سی تک کی سطح پر انشاءاللہ ہماری ٹیم ہوگی. جب یہ ٹیم ہوگی اور ویژنری لیڈرشپ ہوگی تو انشاءاللہ اس شہر میں ہم ترقی کا سفر ایک مرتبہ پھر شروع کریں گے. ہم ظاہر بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے, لیکن یہ جو 20 سال کا 17 سال کا بیک لاگ ہے, اس بیک لاگ کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کو آگے بڑھائیں گے. لوگوں کی بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کام کریں گے. اور جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو سندھ حکومت نے پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں, پانی کے K4 کا پروجیکٹ جس میں وفاقی حکومتیں بھی جو ہے نالائقی کا مظاہرہ کرتی رہیں, KCR, ماس ٹرانزٹ کا پورا سسٹم, انشاءاللہ ایک ایسا میئر جو عوام کی رائے سے منتخب ہوگا اور دیانتداری سے کام کرے گا اور اس کے ساتھ ٹیم ہوگی, تو عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بھی ان لوگوں سے کروائیں گے. اور پھر جب یہ ایکسپوز ہوں گے تو آنے والے جو قومی انتخابات ہیں اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان کو پھر مسترد کریں گے. اس لیے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب جو دن تھے خراب دن وہ گزرنے والے ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ شہر پھر سے اپنی اصل کی طرف لوٹے گا. ان گئے گزرے حالات میں بھی یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے, پورے سندھ کا 98% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. اس کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا, اور امید ہمارے نوجوانوں کو ملے گی جو آج پریشان ہیں اس شہر میں, صنعت کار پریشان ہیں, کوئی ان کی آواز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ حکومت نے تو بڑے مزے سے اعلان کر دیا کہ سندھ میں ہم 4 مہینے 3 مہینے تک صنعتوں کو گیس فراہم نہیں کریں گے. اتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا. 54% ایکسپورٹ کراچی کرتا ہے, آپ اس کی صنعتوں کو گیس فراہم نہیں کریں گے تو پھر کس طرح سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے گا, کیسے وہ اپنے آرڈر کو میٹ کریں گے. ویسے ہی ہمارے لیے کمپٹیشن اتنا بڑا ہوا ہے, بجلی کی قیمت بڑھی ہوئی ہے, اور جو خطے میں موجود دوسرے ممالک ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے آرڈرز دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جب آپ ان کو بنیادی یوٹیلیٹیز نہیں دیں گے, پانی کا منصوبہ نہیں بنائیں گے, گیس فراہم نہیں کریں گے, تو لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں جو مزدور ان صنعتوں میں کام کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے. جو بحران پیدا ہوگا اس کو کون فیس کرے گا. سندھ حکومت اس میں خاموش تماشائی ہے, جبکہ آئین کی آرٹیکل 158 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلتی ہے, واضح طور پر یہ گیس کے لیے بات ہے, جہاں سے یہ گیس نکلتی ہے اس صوبے کے عوام کا بنیادی حق ہے, پہلے ان کی ترجیح پوری ہوگی, بعد میں دوسرے صوبوں میں جائے گا. لیکن 71% گیس سندھ سے نکل رہی ہے اور صوبائی حکومت اس کو بیچ تو رہی ہے, اس کی رائلٹی تو کھا رہی ہے,
اس میں کرپشن تو کر رہی ہے، لیکن صنعتوں کو اور عوام کو یہ گیس پہنچانے کے لیے اقدامات بھی نہیں کرتی اور اس کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتی، اور یہ کہہ کر جان چھڑاتی ہے کہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے۔ اس وقت تو وفاقی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہے، 11 وزراء ہیں ان کے ماشاءاللہ سے، اور سب اس وقت اکٹھے ہیں، اور یہ سب اکٹھے ہو کر اگر کراچی کی صنعتوں کا پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ ہمیں پرائرٹی میں جو ہے وہ ہماری صنعتوں کو اور ہمارے جتنے بھی ہاؤس ہولڈز ہیں ان کو گیس فراہم ہونی چاہیے۔ ہر طرح کے مسائل میں انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی آواز کو بلند کرتی رہے گی۔ آخر میں شہر میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں ایک طرف تو ویسے ہی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسری طرف تجاوزات ہٹانے کے نام پر ایک آپریشن چل رہا ہے، خاص طور پر نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد میں واحد کالونی اور مجاہد کالونی، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر ایک بہت واضح طور پر لائے عمل موجود ہے، قانون کا حصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی تجاوزات جس وقت قائم ہو رہی ہوں، اگر وہ ناجائز طریقے سے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت کوئی ڈی سی ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی مشیر ہوتا ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، وہ حکومت اور اس کی مشینری کیا کر رہی ہے۔ جب یہ تجاوزات ہوئیں ان کو پکڑیں، ان کو لٹکائیں، پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے۔ اب جب لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو بیٹھتے ہیں وہ دوسروں کو فروغ کر دیتے ہیں، کاغذ جعلی طریقے سے بنا لیے جاتے ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے، اور اس وقت پھر آپ اچانک سے نوٹس دے کر توڑنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں وہ غریب آدمی کہاں جائے گا، وہ مڈل کلاس کہاں جائے گا۔ اس لیے اس کا ایک طریقہ موجود ہے کہ آپ سروے کریں، اس کے ایولیوشن کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو کمپنسیشن دیں، زر تلافی دیں، جگہ فراہم کریں، جس کی لیز ہو اس کو جگہ فراہم کریں، جس کی لیز نہیں ہو اس کو زر تلافی دیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ منتقل ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ تجاوزات ہٹانا شروع کر دیں اور لوگوں کو بے گھر کر دیں، ان کے گھر توڑ دیں، اور پھر کہیں کہ صاحب یہ تو ناجائز تجاوزات ہیں۔ کوئی حکومت ہے تو حکومت کو حکومت کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ حکومت کو جو ہے وہ کرپشن اور لوٹ مار کے اس دھندے میں عوام کا خیال کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے میں شدید مذمت کرتا ہوں اس پورے عمل کی۔ زر تلافی کا جماعت اسلامی مطالبہ کرتی ہے، اور جو بھی اب گھر رہ گئے ہیں مجاہد کالونی کے، اور مسجدیں بھی اس میں آتی ہیں، تو وہاں بیٹھ کر وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہاں جماعت اسلامی ایکٹیو ہے، الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر طے کریں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو زر تلافی دیا جائے اور پھر لوگ خود اپنی جگہوں سے منتقل ہوں۔ یہ کوئی انونا کام نہیں ہے، لیاری ایکسپریس وے میں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، نعمت اللہ خان صاحب۔ اسی طرح سے یہ جو پرانی سبزی منڈی تھی اس میں ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح سے گول مارکیٹ ناظم آباد میں یہ کام جماعت اسلامی نے کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے ہم اس میں آگے بڑھ کر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ لوگوں کا زر تلافی کا معاملہ طے ہو، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے تاکہ پروجیکٹس بھی مکمل ہو سکیں اور لوگوں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے اب حکومت اور جو سازشی عناصر ہیں ان کے راستے بند ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور پہلے تو انہوں نے مختلف جواز بنا لیے تھے، اب ان کے پاس کوئی جواز رہا ہی نہیں ہے۔ اور میں تو یہ بہت واضح مطالبہ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جہاں وہ ناجائز ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کریں، اس کا اعلان کریں، اور جہاں وہ ان ترقیاتی کاموں کے نام پر لوٹ مار کو روکیں، وہیں اس بات کی بھی ان کو یقینی بنانا چاہیے کہ صرف پولیس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے جس ادارے کو چاہیں وہ الیکشن میں لگا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہماری آرمی پاکستان کا ادارہ ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے آئین کے تحت تابع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ادارے سے پوچھنا شروع کر دیں کہ بھائی آپ کا موڈ کیسا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ آنا چاہیں گے کہ نہیں آنا چاہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں ایک آئین ہے اور قانون ہے، اور میرا خیال ہے افواج پاکستان اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور اب جس طرح سے انہوں نے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، تو اب اس میں یہ ٹیسٹ کیس ہماری آرم فورسز کا بھی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اس حکم کے اوپر وہ باقاعدہ آئیں اور آ کر چارج سنبھالیں اور اسٹیٹک ڈیوٹی سنبھالیں، اسٹیشنوں پر باہر موجود رہیں، اندر نہیں جائیں، بے شک باہر موجود رہیں گے تو اس کے نتیجے میں امن و امان قائم رہے گا۔
عوام کا بھی اعتماد ہوتا ہے جب فوج اور رینجرز اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی کے لیے بھی پھر بدامنی پھیلانا آسان نہیں ہوتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے اور تمام اداروں کو الیکشن کمیشن کا حکم ماننا چاہیے. یہ آئین اور قانون کی پاسداری سب کے اوپر فرض ہے. تو اس لیے 22 تاریخ کو جو بھی فیصلہ ہے اس میں پولیس کی نفری تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرمی اور رینجرز کی تعیناتی بھی واضح طور پر اسٹیٹک تعیناتی، یعنی وہاں موجود رہنے والی تعیناتی. ہم اندر، میں پھر وضاحت کر رہا ہوں، ہمیں پولنگ بوتھ کے اوپر فوج کے جوان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پولنگ اسٹیشن پر فوج کے جوان کی ضرورت ہے تاکہ بدامنی نہ ہو سکے. شکریہ سر. بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے. بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے، میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں، اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے. صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا، صرف بول کھڑا رہا، آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، حق باطل پہ غالب آ کے رہے. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی. مارچ ہوگا جی بار. آئی لو بول. بول کو ویلکم کہتا. آزادی مارچ کے لیے میں بول کو میں داد دینا چاہتا ہوں. بہت اچھی کوریج کی ہے یہ مارچ کی، تو زبردست کوریج کی. بول کی پرابلی سب سے بیسٹ. اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.